الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، انشاءاللہ الرحمن کچھ ہی دنوں میں ہم ایک بہت ہی مقدس مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی ضروری کام ہو اس کی تیاری جو ہے پہلے اگر نہ کی جائے تو اس کام کو صحیح معنوں میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رمضان کی آمد سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس رمضان کی صحیح معنوں میں ہم لذتیں اور بہاریں حاصل کر سکیں تو پھر ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے مہینے کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، تیاری دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تیاری عملی، جس میں ہم گھروں کی صفائیاں، گھروں میں راشن یا اس طرح کے دیگر معاملات کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھی بات ہے کہ مسلمان ہیں اس مہینے کی آمد کی خوشی میں جوش اور جذبے کے ساتھ عملی تیاریاں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو تیاری ہے وہ ذہنی تیاری ہے۔ ذہنی تیاری میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو کل تک ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ان کی زندگی کی وفا جو ہے یہاں تک تھی، ان کے سانس ختم ہو چکے۔ یا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اب موجود ہیں لیکن رمضان میں وہ موجود نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے، سب سے پہلی جو تیاری ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ اگر تو نے ہمارا دانا پانی مکمل کر دیا ہے، اگر تو نے ہمارے سانسوں کو رمضان سے پہلے تک لکھ دیا ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اے اللہ ہمیں مہلت دے دے، ہمیں اس رمضان کے اندر تیری بہاریں، تیری رحمتیں لوٹنے کی توفیق دے دے۔ پہلی جو سب سے تیاری ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ اور اس تیاری کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگے۔ اس مقدس مہینے میں ہم نے داخل ہونا ہے تو اس طرح داخل ہوں کہ گناہوں سے ہم بالکل پاک صاف ہوں۔ لیکن جب بھی اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو صرف یہاں تک نہیں کہنا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس آیت کا مصداق بننا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما۔ ہمیں جب بھی گناہوں کی معافی کی دعا مانگنی ہے تو یہی دعا مانگنی ہے۔ تو دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ تیسری اور آخری جو تیاری ہے بہت ہی اہم ترین تیاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی اپنے بھائی سے 3 دن تک مسلسل ناراض رہتا ہے، اس کا کوئی بھی نیک عمل اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ تو حضرات ہم نے یہ فکر کرنی ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ہمسائے کون کون ہیں جو ہم سے ناراض ہیں۔ ہم نے دلوں کو صاف کرنا ہے، جس طرح ہم نے اپنے گھروں کو صاف کیا ہے، اپنے دلوں کے اندر بھی جھاڑو لگا کر اس دل کے اندر سے کینہ، بغض، حسد جو ہے اس کو نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ تبھی آپ کے اور میرے روزے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تبھی آپ کے اور میرے قیام اللیل اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تبھی آپ کے اور میرے قرآن کی تلاوتیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گی۔
اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔